ویلکم بیک ویئرز. سو ہم اشتیاق صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ جو بلوچستان کا معاملہ انسائڈ پاکستان، اس کی رسپانسبلٹی ہم کس کے کندھے پہ ڈالیں، کیونکہ بہت ہی ہائپ کے اوپر گیا ہوا یہ مسئلہ. اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی جانب اگر میں آؤں، سو ہماری جو اسٹیٹ سوورینٹی ہے نا، وہ بھی اس سے براہ راست متاثر ہو رہی منتہا ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑا سا قطع کلامی معاف شیور. میں ذرا تھوڑا، چونکہ ان کی پریزنس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں آج. بالکل بالکل بالکل. یہ پھر دوبارہ ہمارے ہاتھ نہیں آنے والے اس وجہ سے. اور اس دن ان کو لانا اسٹوڈیو میں ان کا بہت مشکور بھی ہوں ذاتی طور پہ بھی کہ انہوں نے وقت نکالا ہمارے لیے. اب آپ دیکھیں دونوں ماشاءاللہ تجربہ کار سفارتکار ہیں. یہ دنیا جس طرف جا رہی ہے ہمیں کچھ معلوم نہیں کیا ہونے جا رہا ہے. آپ دونوں نے UN میں بھی کام کیا ماشاءاللہ. ایک آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو ایران اس وقت جنگ جاری ہے اس کے انجام سے بہت سی چیزیں وابستہ ہیں کہ ایران میں کیا ہوتا ہے، رجیم کلیپس ہوتی ہے نہیں ہوتی، کس کو شکست ہوتی ہے، کس کو کامیابی ہوتی ہے ناکامی. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے مہینوں میں اور سالوں میں؟ کیا یہ جو ورلڈ آرڈر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بنا تھا، چاہے وہ بیٹن ووڈ سسٹم ہو، ڈالرائزیشن آف انٹرنیشنل اکانومی ہو، یہ سب اپ اینڈ ہونے والا ہے، نیٹو ختم ہو جانے والا ہے جس طرح ٹرمپ جس قسم کے بیانات دے رہے ہیں؟ تو ہاؤ یو آر سیئنگ جو ایک نیا ورلڈ آرڈر کوئی آئے گا یا اسی پہ ہم اکتفا کریں گے، کیا ہونے والا ہے؟ یہ ایک چیز بڑی کلیئر ہے، اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی لائک یسٹرڈے. اچھا، تبدیلی تو ہوگی. جو آپ کا سیکیورٹی پورا پیراڈائم ہے وہ بہت چینج ہوگا آپ کا ایز اے کنٹری اور ریجن کا اور دنیا کا. یہ جو ایران کی اور امریکہ اسرائیل کی جنگ ہے، یہ تو آلریڈی اس نے کافی کچھ چیزیں چینج کی ہیں، آگے بھی چینج کریں گے. پہلی بات یہ ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اب تک بہت اچھے طریقے سے اپنی ڈپلومسی کا مظاہرہ کیا ہے اور ہم جو ہے جنگ میں براہ راست انوالو نہیں ہوئے. ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم جنگ میں براہ راست انوالو نہ ہوں، کیونکہ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ہمارا ریجن ہے. ایران بھی ہمارا پڑوسی ہے، عرب ورلڈ بھی ہماری پڑوسی ہے، اور ان دونوں پہ ہماری بڑی ڈپینڈنسی ہے، ہماری انڈیپینڈنس کی، ہماری اکنامک پراسپیرٹی کی، ہماری ڈیولپمنٹ کی. تو چنانچہ ہم کسی کی بھی سائڈ نہیں لے سکتے، لیکن ہمارے پریشر بہت زیادہ ہے انوالو ہونے کا. اور ہماری جو آئی تھنک ڈپلومسی ہے یا ہماری جو اسٹیٹ کرافٹ ہے، اس کا اس وقت سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو اس الاؤ سے بچا کے رکھتے ہیں. یہ ایک پہلی چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب یہ آگ بجھے گی، اب مجھے نہیں پتا کب بجھے گی، ہفتے بعد کیسے بجھے گی، ہفتے بعد، مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، لیکن جب بجھے گی تو جو اس کی راکھ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہوگی جتنا سبزہ ہے. چنانچہ چیزیں جو ہے جیسے میں نے کہا کہ چیزیں بہت تبدیل ہوگی. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ پاکستان کے لیے بھی مشکل حالات ہوں گے، جتنے حالات ہیں مشکل، اس سے اور زیادہ مشکل ہوں گے. اور جو عرب ورلڈ ہے، جو گلف ہے، جو ایران ہے، ان کے حالات برے ہوں گے. مجھے نہیں پتا کہ ایران، مجھے لگتا نہیں ہے کہ ایران ہارے گا، ایران کو شکست نہیں ہوگی، لیکن ایران جیتے گا بھی نہیں، اور امریکہ کو بھی شکست نہیں ہوگی، امریکہ بھی جیتے گا نہیں. تو چنانچہ یہ لیکن اگر نائلہ گاڈ فاربیڈ اگر اسرائیل اور امریکہ اپنے مظلوم عزائم ایران کے حوالے سے کامیاب ہو جاتے ہیں تو پاکستان کے لیے کیا ریپرکشنز ہیں اس کی آپ کے خیال میں؟ پہلی بات تو یہ کہ ان کے عزائم ہیں کیا. اسرائیل کے تو ہمیں معلوم ہے نا، نہیں ہیں کیا. ٹرمپ تو جب انہوں نے جنگ شروع کی تو انہوں نے کیا اہداف بتائے اور اب کیا ہو رہا ہے. لیٹس سے کہ ان کا جو اسرائیل کا آبجیکٹیو وہ یہی ہے کہ ایران جو رجیم ہے، انقلاب جو آیا تھا وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، وہاں پہ کمپلائنٹ پلائیبل رجیم آ جائے ان کے کانٹیکس. یہ تو نہیں ہوگا. دیکھیے اگر یہ ہو جاتا ہے، لیٹس سپوز باسط اسرائیل کا میں کہتی ہوں کہ یہ وی ٹرائی ٹو ڈیفائن اٹ ان ویری لمیٹڈ ٹرمز. اسرائیل کا ایجنڈا اتنا لمیٹڈ نہیں ہے. اسرائیل کا ایجنڈا بڑا واسٹ ہے. اٹس میک اسرائیل گریٹ اگین، میگا. سو وہ تو یوفریٹس سے نائل تک جانا ہے انہوں نے، اور اس کے لیے جتنے بھی ممالک رستے میں ہیں وہ کسی نہ کسی بہانے سے ان کو انڈو کر رہے ہیں. پاکستان اس راستے میں ہے رکاوٹ؟ پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس ہیں ان کو خدشہ.
تو پھر پاکستان کو بھی تھوڑا سا اور آپ دیکھیں کہ اگر گاڈ فور آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ورسٹ کیس ہم نے پہلے یہ کہہ دیا ورسٹ کیس سینیریو کی بات کرتے ہیں کہ گاڈ فوربڈ if Iran falls, what would be the agenda of these countries that have attacked it? The general analysis is that they would want to balkanize it, right? Balkanize it in a manner that the resources are accessible to them for their wealth. It's form of a neo-colonialism basically. Balkanize کرتے ہیں تو پھر آپ کا بلوچستان بھی کاٹیں گے. تو وہ جو آپ سوال کر رہے تھے who's responsible, there are many factors in this. کیونکہ آپ کا بلوچستان بھی rich ہے in resources. اور آپ کو یاد ہوگا 2005 میں رینڈ کارپوریشن نے ایک نقشہ بنایا تھا جس میں پاکستان بھی بلکنائز ہوگا. So this agenda is there. And it's very interesting, اندرابی یہ جو میپ تھا نا, I was in Canada at that time. I was very curious to know, in being student of international relations, who made this map. So there was this professor called Chufsidovsky. Professor Chufsidovsky is an American of Russian origin. His father was Russian ambassador to Washington. تو وہ وہیں پڑھا, وہیں بڑھا. سو جب باپ ریٹائر ہوا تو وہ امریکن بن گیا اور وہیں پہ اس نے پھر کام شروع کر دیا رینڈ کارپوریشن کے ساتھ. بٹ ایٹ دا ٹائم آئی واز ان کینیڈا, پروفیسر چفسیڈوفسکی واز ان مونٹریال. So I tracked him کہ وہ ہے کدھر. I was so curious, وہ جو IR والی مائنڈ سیٹ. So I called him and I invited him to lunch. And he was very learned man. It was a pleasure to be in his company. And I said, Professor Chufsidovsky, please explain to me, is it an agenda? Is it a prophecy? What is it? Why is this map circulating? Because deep down as a Pakistani, I'm very upset with it, to be very honest. That you're already planning balkanization of my country. He had a very interesting answer because he's very smart. اس نے کہا, دیکھیے میں آپ کو نہیں توڑنا چاہتا, نہ ہی میرا کوئی ایسا ایجنڈا ہے. میں تو اسکالر ہوں, ریسرچر ہوں, لیکن جس طرح سے آپ کی گورننس چل رہی ہے آپ خود اپنے آپ کو توڑنے میں لگے رہے. ہمارا ٹائم نالا ذرا کم ہے تو میں ذرا اندرابی کی طرف آنا چاہتا ہوں. سوری ٹو کٹ یو. اندرابی بس. Are you really sorry? I am. The core of my heart. اچھا یہ بتائیے, اشراق کے جو نائلہ نے بات کہی, جو میں نے پہلے ایک سوال اٹھایا, آپ قطر میں آپ نے سرو کیا, اگر خاکم بدہان کسی طور ایران کی رجیم کلیپس ہو جاتی ہے تو ہاؤ وڈ خلیجی ممالک لک ایٹ اٹ؟ وہ تو اسرائیلی ایجنڈے کا حصہ ہے, کیا ان کے لیے بھی بہتر ثابت ہوگا؟ مجھے لگتا ہے کہ جو عرب ریاستیں ہیں ان کو اب بھی احساس ہو گیا ہے کہ ان کی جو سارا فوکس تھا ایران پہ ایز اے ایڈورسری, وہ تھوڑا مس پلیس تھا. اور شاید وہ ان کو احساس ہو رہا ہے کہ دیکھیے جن سے بچانے کے لیے ہم نے امریکہ کو بیسز دیے, اپنی سیکیورٹی اب جو ہو رہا ہے سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی ہم نے داؤ پہ لگائی, وہ تو ہماری حفاظت نہیں کر سکے. اگر ہم نے ایران سے تعلقات خراب نہ کیے ہوتے اور نہ ہی اڈے دیے ہوتے, پرابلی حالات اتنے خراب نہ ہوتے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ جو ایران میں اگر رجیم چینج ہوتی بھی ہے تو انیشیلی تو امیڈیٹلی تو پاکستان کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ ہے جیسا کہتے ہیں کہ جی اسرائیل آ کے آپ کے بارڈر پہ بیٹھ جائے گا, تو ایسی بات تو نہیں ہے, بٹ یہ ہے کہ چینج تو ہوگی. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اسرائیل کو بارڈرز پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ وہ کافی سارے اسپیشلی مسلم ممالک کے اندر بہت بری طرح سے پینیٹریٹ کیا ہوا ہے موساد. دیکھیے نا ایران کی جو اس میں جو ایران نے اگر برا کیا ہے یا اپنے دے ہیو لائک ان نے مار کھائی ہے, تو اس وجہ کھائی ہے کہ ان کے سوسائٹی میں, ان کی گورنمنٹ میں, ان کے آفیشیل ڈم میں اسرائیل کی بہت زیادہ پینیٹریشن تھی.
اور جو چینل یوز ہوا وہ را کا ہوا, انڈینز کا ہوا, چابہار سے ہوا, 10% بندر عباس سے. آئی ڈونٹ تھنک اس میں انڈین, آپ کسی کمیونٹی کو جو ہے آپ جیسا کہہ رہی ہو اس کو آپ نہیں ٹارگیٹ کر سکتے, ان کو آپ بلیم نہیں کر سکتے. یہ بیسیکلی جو ایران کی جو سوسائٹی ہے اس میں بیسیکلی جو ان کی, آئی ڈونٹ تھنک جوئش ایز سچ, اسرائیلی ایجنٹس ہیں, اور وہ نہ صرف اس میں ہیں بلکہ انہوں نے لبنان میں بھی ہیں, اور بیکاز لبنان میں نے سرو کیا, آئی نو ان کی کس طرح ہوتی ہے, آپریشن ہوتی ہیں. صحیح, چلیں بہت بہت شکریہ اپنے دونوں گیسٹ کو, ہم بہت ان کے تھینک فل ہیں کہ وہ آئے اور انہوں نے تھوڑے بہت عید کے درد بھی بانٹے ہمارے ساتھ, اور بہت سارے اپنے ایکسپیرینسز بھی شیئر کیے. اور اپنے ویئر سے بھی یہی کہیں گے کہ دعا گو رہیں اپنے تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں کے لیے کہ جو دنیا کے جس بھی حصے میں ہیں اور تکلیف میں ہیں, عید کی خوشیوں میں, ہم ایٹ لیسٹ ان کے لیے اتنا تو کر سکتے ہیں. دیٹس دا لیسٹ تھنگ وی کین ڈو. کیوں باسط صاحب؟ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور اسی کے ساتھ ہی ڈی سائفر کی پوری ٹیم کو آج عید کے شو سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.